بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ ہماری تفسیر ہوگی آج انشاءاللہ سورہ زاریات آیت نمبر 52 سے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں۔ جب مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد تم نعوذ باللہ پاگل ہو، تم جادوگر ہو، تو اللہ نے آیت نازل کرتی ہیں کہ محمد یہ صرف تم کو نہیں، اس سے پہلے جو نبی آ کرتے تمام قوم والوں نے اپنے نبی کو ایسے ہی بولے، جس طرح تم کو بولتے ہیں کہ پاگل، مجنون، اس طرح اس سے پہلے قوم والوں نے بھی کیا ہے اپنے نبی کو اس طرح بولا کرتے تھے، جیسا کہ اسی سورہ میں گزر چکا ہے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کیا بولتا تھا؟ یہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ یعنی کہ اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ محمد صرف تم کو نہیں بلکہ اس سے پہلے جو نبی آ کر تھے تمام نبیوں کو بھی اپنے قوم والے ایسے ہی بولتے تھے۔ وہی اللہ نے فرمایا، دیکھیں کذالک، اسی طرح، ما جو عطا آئے تھے، الذین جو من قبل آپ سے پہلے، من رسولوں میں سے، یعنی کہ اس سے پہلے جو بھی رسول آئے تھے، الا مگر قالو، قوم والوں نے کہا، جو بھی رسول آتے تھے اس سے پہلے ان کو قوم والوں نے کہا ساحر، یہ تو جادوگر ہے، او مجنون، اور یہ پاگل ہے۔ یعنی کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بولتے ہیں قوم والے کہ آپ پاگل ہیں، مجنون ہیں، اس طرح اس سے پہلے والے قوم والوں نے بھی جو ہے نا اپنے نبی کو جو ہے نا پاگل اور مجنون بولتے تھے، جیسا کہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے۔ طفیل بن عمرو الدوسی ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، وہ مکے کو آئے، مشرکین نے کہا کہ طفیل بن عمرو، یہاں ایک لوگ رہتے ہیں، یہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کی بات ہرگز مت سنو کیونکہ وہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ تو یہاں تک کہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ جو ہے نا ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، مشرکین نے کہا کہ تم اپنے کان میں جو ہے نا روئی رکھ لو، تو اس طرح سے انہوں نے اپنے کان میں روئی رکھ لیے تھے تاکہ محمد کی بات نہ سنیں، جبکہ طفیل بن عمرو الدوسی اچھے پڑھے لکھے تھے۔ وہ کعبۃ اللہ کے پاس گئے، وہ سوچنے لگے کہ محمد کیا پڑھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا لوگ بولتی ہیں کہ پاگل ہے، مجنون ہے، چلیے ہم سنیں گے وہ کیا بولتی ہیں، دیکھیں۔ جب وہ سنتے ہیں تو اسلام لا لیتے ہیں، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تو اسلام لا لیتے ہیں، اس کے بعد ان کی وجہ سے پورے قوم والے اسلام لاتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح قوم والے اپنے نبی کو مذاق کرتے تھے، مذاق میں بولتے تھے کہ پاگل ہے، مجنون ہے، اس طرح ہر نبی کو ان کے قوم والے اسی طرح بولا کرتے تھے۔ بلکہ امام صابونی نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بھی صحیح لوگ آ کرتے، مطلب صحیح منہج والے آ کرتے، جیسے کہ آج بھی آپ دیکھیں گے جو صحیح باتیں اگر بولتی ہیں تو لوگ جو ہے نا ان کو ڈانٹتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ جب صحیح باتیں لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں تو بولتی ہیں کہ جو ہے نا اختلاف مت پھیلاؤ، یہ تو پاگل ہے، تو مجنون۔ اسی طرح یعنی کہ اگر آپ حق بات بولیں گے تو لوگ آپ کو ٹوکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے، انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہو، جب انبیاء حق بولتے تھے لوگوں نے ان کو ٹوکا، آج بھی اگر آپ حق بولیں گے تو لوگ آپ کو ٹوکیں گے، کیونکہ لوگوں کی سنت اسی طرح چلے آ رہی۔ تو وہی جو ہے نا یہاں انبیاء کو بھی جو ہے نا اس طرح بولتے تھے لوگ ساحر، مجنون کر کے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اتواصوا بھی، آگ کا مطلب کیا؟ تواصو، کیا آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے نصیحت کیے ہیں؟ یعنی کہ قوم نوح نے بھی نوح علیہ السلام کو پاگل، مجنون بولتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ آپ پورے قوم، کیا نوح علیہ السلام کی قوم نے مکے والوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مکے والے جو مشرک تھے، کہ آپس میں جو ہے نا ملتے جلتے ہیں، کہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ قوم نوح نے بھی، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نوح علیہ السلام کو پاگل، مجنون بولتے تھے، تو اسی طرح یہ مکے والے بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، مجنون بولتے تھے، کہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہی آپ کے ہیں، گویا کہ انہوں کا دل ملتا ہے،
یہ پورے گنہگاروں کا دل جو ہے نا ملتا ہے. وہ بھی مشرک تھے, ان کا دل اور ان کا جو دل جو ہے نا ملتا ہے. جس طرح یہ مشرک گنہگار جو دل تھا, اس طرح مکے کے جو مشرک گنہگار دلوں سے ملتا ہے. یعنی کہ اتواصوا بھی, اللہ نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کیے ہوئے ہیں کہ تم بھی کیا کرو, اپنے نبی کو چھیڑو, اپنے نبی کا مذاق اڑاؤ. یعنی کہ ایسا تو نہیں ہے, لیکن انہوں کا دل جو ہے نا ملتا ہے, پورے مشرکوں کا دل جو ہے نا ملتا ہے. اتواصوا بھی, بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بل ہم, بلکہ وہ تمام قوم, یہ تمام مشرک جو قوم ہے, طاغون, سرکش ہے, یہ ظالم قوم ہے, سرکش قوم ہے, دوسروں پر ظلم کرنے والی قوم ہے. بل ہم قوم طاغون, یہ تمام جو ہے نا قوم جو ہے نا, جو بھی ہمارے نبی کو بولتی ہیں کہ پاگل مجنون, یہ تمام سرکش قوم ہے, ظالم قوم ہے. بل ہم قوم طاغون. یعنی کہ آیت 52 اور 53 میں یہی بتایا گیا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مذاق کرتے تھے, پاگل بولتے تھے, اس طرح اس سے پہلے والی قوم بھی اپنے نبی کا مذاق اڑاتے تھے. بلکہ اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے والی قوم, بلکہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو کافر تھے, آج بھی جو کافر ہیں, تمام کے دل جو ہے نا ملتا ہے گناہ کی وجہ سے. گناہ کی وجہ سے تمام لوگ ایک ہی ہیں, وہ بھی کفر کرتے تھے, یہ بھی کفر کرتے تھے, گویا کہ تمام لوگ مل گئے, گویا کہ تمام لوگ کفر میں, تمام لوگ جو ہے نا آپس میں جو ہے نا بھائی بھائی ہیں, سمجھیے اس طرح. تو اس طرح جو ہم کو سبق ملتا ہے, اگر آپ بھی حق بولیں گے تو لوگ آپ کو مذاق اڑائیں گے, لوگ آپ کو چھیڑیں گے, مذاق اڑائیں گے, لیکن حق انسان کبھی نہ چھوڑے. زندگی کے کسی بھی مرحلے میں حق بولنا جو ہے نا انسان نہ چھوڑے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت کرتے ہیں, اے محمد, یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن آپ ان پر توجہ نہ دو. جیسا کہ اگر کوئی ہم کو گالیاں دیتا ہے تو ہم الٹا گالیاں دیتے ہیں, ہاں, جبکہ اللہ نے یہ ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتی ہیں کہ محمد, اگر آپ کو کوئی پاگل بولتا ہے, مجنون بولتا ہے, آپ ان کو چھوڑ دو. فتول عنہم, فا کا مطلب پس, تولا منہ پھیرو, عنہم ان سے, یعنی کہ جو آپ کو گالیاں دیتا ہے, جو آپ کا مذاق اڑاتا ہے, جو آپ کو پاگل بولتا ہے, فتول عنہم, اے محمد آپ ان کو چھوڑ دو. یعنی کہ یہ سبق ہم کو ملتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے تو آپ چھوڑ دو اس کو. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ لائٹ لے کے چھوڑ دینا چاہیے. یعنی کہ کوئی اگر آپ کو مذاق اڑاتا ہے, کوئی آپ کو فلاں فلاں ایسا ایسا بولتا ہے, فتول عنہ, آپ ان کو چھوڑ دو. وہی اللہ نے آپ سے کہتی کہ محمد, اگر آپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے تو آپ ان کو چھوڑ دو. اس طرح اگر آپ کو کوئی بولتا ہے کہ پاگل, مجنون, آپ اس کا جواب مت دو. فتول عنہم, اللہ نے کہا کہ تم ان کو چھوڑ دو. فما انت بملوم, فما نہیں ہے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بملوم, ملامت, اے محمد آپ ملامت زدہ نہیں, آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملامت زدہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ پر ملامتی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے تو نبی کا, اللہ کا جو پیغام ہے وہ قوم تک پہنچا دیا. اللہ نے کہا کہ محمد آپ تو اپنا پیغام جو ہے نا, اللہ کا جو پیغام قوم تک پہنچا دیا, اب آپ پر جو ہے نا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی اب ملامت نہیں ہے. فما انت بملوم, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم سبق یہ سکھاتی ہیں, کوئی اگر آپ کو گالیاں دیتا ہے, آپ اس کو گالیاں مت دو, آپ اس کو چھوڑ دو. فتول عنہم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آیت 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم نصیحت کرو. وذکر, تم نصیحت کرو. وذکر کا مطلب نصیحت کرنا, ذکر نہیں ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ ذکر نہیں. وذکر کا مطلب نصیحت کرنا, تم نصیحت کرو. فإن, بے شک, الذکر نصیحت, تنفع, نفع پہنچاتی ہے, المؤمنین, مومنوں کو. نصیحت مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے. یہاں اللہ نے کہا کہ مومن کو نصیحت نفع پہنچاتی ہے, میں ہی اور آپ ہی. اگر کوئی ہمارے سامنے نصیحت کرتا ہے, کیا ہم اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں؟ کوئی بولتا ہے کہ بھائی یہ چیز جائز نہیں ہے آپ جو کرتے ہیں, اگر کوئی مجھے بولتا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے آپ جو کرتے ہیں, اگر میں رک جاتا ہوں, سمجھو کہ میں مومن ہوں, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو مومن ہے, نصیحت وہی ایکسپٹ کرتا ہے جو مومن ہے. اگر کوئی مجھے بولتا ہے کہ دیکھیں وہ جائز نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں, میں بولتا ہوں اس کی بات نہیں سنتا ہوں, گویا کہ میں مومن نہیں ہوں. یعنی کہ نصیحت اگر آپ قبول کرتے ہیں تو گویا کہ آپ مومن ہیں, اگر آپ نصیحت قبول نہیں کرتی ہیں تو گویا کہ آپ مومن نہیں. نصیحت کس چیز سے؟ اللہ نے کہا کہ وذکر, نصیحت کرو کس چیز سے؟ قرآن سے, قرآن حدیث سے تم لوگوں کے سامنے نصیحت کرو. اگر کوئی انسان آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر سناتا ہے کہ دیکھیے سود حرام ہے, اگر وہ اس کو مان لیتا ہے, سود کے بزنس کو چھوڑ دیتا ہے, تو گویا کہ وہ مومن ہے. اگر آپ اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا ہے, یعنی کہ اس کے باوجود بھی وہ سود کو نہیں چھوڑتا ہے, گویا کہ مومن نہیں. اللہ نے کہا کہ نصیحت وہی انسان قبول کرے گا جو مومن ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں. قرآن کی کوئی بھی آیت ہم پڑھتے ہیں جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ چغل خوری نہ کرو,
جھوٹ نہ بولو. اگر ہم رک جاتے ہیں تو گویا کہ ہم مومن ہیں. اگر ہم پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم جھوٹ کو نہیں چھوڑتے ہیں تو گویا کہ ہم مومن نہیں. وہی اللہ نے کہا کہ مومن وہی ہے جو نصیحت کو قبول کرتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے پہلے والے قوم کا ذکر کرتے ہیں, برے قوم کا ذکر کرتے ہیں. یہ جو برے لوگ ہیں جو ہمارے نبی کو پاگل بولتے تھے, مجنون بولتے تھے, اس کے بعد اللہ نے کہا کہ نصیحت کرو. گویا کہ کوئی انسان کتنا برا کیوں نہ ہو آپ اس کے سامنے نصیحت کرو. کوئی بھی انسان کتنا برا کیوں نہ ہو, وذکر, تم اس کے سامنے نصیحت کرو. ہو سکتا ہے کہ ایک نہ دن اس کو ہدایت مل جائے. یہاں اللہ نے اس سے پہلے کہا کہ قالوا ساحر او مجنون, اے قوم والے اپنے نبی کو ساحر بولتے تھے, مجنون بولتے تھے, پاگل بولتے تھے. اس پورا اللہ نے ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وذکر, اے محمد تم نصیحت کرو. کوئی بھی انسان کتنا برا کیوں نہ ہو آپ نصیحت کرو. گویا کہ نصیحت کی 3 قسم ہو گئی. ایک, جو انسان آپ کی بات مانے یا نہ مانے آپ اس کے سامنے نصیحت کرو, ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ ہدایت پر آ جائے. دوسرا, آپ نصیحت کرتے ہیں, ایک انسان سامنے والا واقعی مومن ہے, آپ کی بات کو مانتا ہے تو سمجھو کہ وہ مومن ہے. تیسرا, آپ ایک مسلمان کے سامنے نصیحت کرتی ہیں تو نصیحت قبول نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ مسلمان جو ہے نا برا انسان ہے. وہ ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو تو نصیحت ہمیشہ ہمیشہ ایک مسلمان کو کرنا چاہیے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اس کے بعد اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ مشہور آیت ہے, تمام لوگوں کو معلوم ہے. وما خلقت, اللہ سے پہلے اگر ما آتا ہے تو اس کا معنی نہیں ہے. ما نہیں, خلقت ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو مگر لیعبدون, تاکہ وہ میری عبادت کرے. آسان ترجمہ, ہم نے انسان اور جن کو پیدا کیا کیوں, تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. سب سے پہلی جو بات ہے یہاں, سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ وما خلقت الجن. کیوں جن پہلے ہے, اس کے بعد انسان کا لفظ, سب سے پہلے جن کا لفظ کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا, اس کے بعد اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. سب سے پہلے ہم لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا. تو اسی وجہ سے سب سے پہلے یہاں جن کا ذکر ہے. وما خلقت الجن والانس. پہلا جو مسئلہ, فرشتوں کا کیوں ذکر نہیں ہے؟ کیونکہ فرشتے پورے کے پورے توحید پرست ہیں, پورے کے پورے. یہاں اللہ نے اس آیت میں جو ذکر کرتی ہیں کہ ان لوگوں کو جس کو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا وہ ہے انسان اور جن. اللہ نے انسان اور جن سے کہتی کہ تم جو ہے نا توحید, یعنی کہ تم اللہ کی عبادت کرو. جبکہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون, وہ پورے کے پورے توحید پرست ہیں. لیکن یہاں جو ہے نا اللہ نے جن اور انسان کا ذکر کرتے ہیں. وما خلقت الجن, معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جن کیوں ہے, کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے جن کو پیدا کیا, اس کے بعد انسانوں کو. والانس, انسان کسے بولتے ہیں؟ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ انسان انسان انسان, کیا مطلب ہے انسان کا؟ ہم ہمیشہ انسان کسے بولتے ہیں؟ سب سے بہترین جو تعریف ہے حسن بصری رحمہ اللہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ انما الانسان بضعۃ ایام. انسان کا مطلب یہ ہے کہ چند دن ہے اس کے ہاتھ میں بس. انسان کسے بولتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں چند دن ہے. آج کا دن چلا گیا, گویا کہ موت سے قریب ہو گیا. جتنا وہ دن گزارتا ہے اتنا وہ موت سے قریب ہوتا ہے. یہی اسی بولتے ہیں انسان. گویا کہ انسان ایک نہ دن اس کی موت آنے والی ہے. انسان اس کو بولتے ہیں جس کا ہر دن جو ہے نا انسان موت کے قریب ہوتے جاتا ہے, اسے بولتے ہیں کہ انسان. یعنی کہ وما خلقت الجن والانس, ہاں ہم نے جن و انسانوں کو پیدا کیا کیوں؟ لیعبدون, تاکہ وہ عبادت کرے. کس کی؟ اللہ کی عبادت کرے. عبادت, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی عبادت کا لفظ آتا ہے تو گویا کہ اس کا معنی توحید کے معنی میں, یعنی کہ اللہ نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا الا لیوحدون, تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے, تاکہ توحید پر قائم رہے, تاکہ پوری زندگی توحید پر قائم رہے. الا لیوحدون, یعنی کہ توحید پر قائم رہے. ہاں یہاں ایک مسئلہ جو ہے نا, اللہ نے کہا کہ ہم کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے. ہم کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا واجب ہے. ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا واجب ہے. کیسے؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان اور جن کو پیدا کیا عبادت کے لیے. عبادت میں کیا ہے؟ نماز ہے. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کیسے نماز پڑھا جائے, آپ نے کیسا پڑھے نماز, اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان کو واجب ہے.
اللہ نے کہا کہ ہم نے انسانوں جنوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. عبادت میں حج ہے. حج کیسا کرے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا واجب ہے. روزہ ایک عبادت ہے. عبادت یعنی کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا واجب ہے. یعنی کہ عبادت کرنے کے لیے علم ہونا چاہیے. بغیر عبادت کے علم نہیں ہو سکتا. اگر کوئی انسان بغیر علم کے عبادت کرتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. اس کے پاس علم ہی نہیں, عبادت کرتے رہتا ہے. چلو نماز پڑھے, چلو نماز نبی کے بتائے طریقے کے مطابق نہیں, وہ گمراہ ہو جائے گا. یعنی کہ اللہ نے ہم نے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت کے لیے کہ مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ عبادت صحیح اس وقت ہوگا جب آپ نبی کے بتائیے طریقے کے مطابق عمل کریں گے. نبی کے بتائیے طریقے کے مطابق آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ جب آپ علم حاصل کریں گے. گویا کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا واجب ہے. ہر مسلمان کو حاصل کرنا واجب ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ علم جو ہے نا, پہلا لیعبدون کا مطلب توحید پرست, توحید یعنی کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں, توحید پر قائم رہیں. دوسرا عبادت کے لیے ایک مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے. نماز عبادت ہے تو کیسے نماز پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا واجب ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, زکوٰۃ کے بارے میں کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا واجب ہے. عبادت کے لیے علم ہونا چاہیے. اگر کوئی مسلمان کے پاس علم ہی نہیں ہو, عبادت کرتا رہے گا تو گمراہ ہو جائے گا. جیسا کہ آج محرم کا مہینہ ہے, لوگ حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے ماتم مناتے ہیں. کوئی علم نہیں ہے, وہ عبادت سمجھ کے مناتے, جبکہ ایسے کوئی دلیل نہیں ہے قرآن حدیث میں. گمراہ لوگ ہیں. عبادت کرتے ہیں لوگ, قبروں کے پاس طواف کرتے ہیں لوگ, عبادت سمجھتے ہیں, جبکہ قرآن حدیث میں اس کو شرک کہا گیا ہے, کیونکہ ان کو علم نہیں ہے. جاہل لوگ ہیں. مزاروں کے پاس جا کے پیر مرید سے جو ہے نا منتیں مانگتی ہیں, وہ عبادت سمجھتی, جبکہ عبادت کے لیے علم ہونا چاہیے. قرآن حدیث میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کے پاس علم نہیں, جاہل ہی لوگ. یعنی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں, آپ نماز پڑھتی ہیں, کیا اللہ کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ ملتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم کو پیدا کرنے کا مقصد ہی عبادت ہے. کیا ہم عبادت کریں گے تو اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں, کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. آپ عبادت کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی, میں عبادت کرے گا تو مجھے جنت ملے گی. دلیل حدیث قدسی ہے, صحیح مسلم کی جو مشہور روایت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملک شیئا. اللہ نے کہا کہ پوری دنیا والے, انسان اور جن, پورے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ آئیں گے, پورے کے پورے جن اگر نیک بن جائیں, اللہ کے بادشاہت میں کچھ بھی زیادہ ہونے والا نہیں ہے. آپ نیک بنیں گے تو آپ کو فائدہ ہے, میں نیک بنیں گا تو مجھے فائدہ ہے. یعنی کہ گویا کہ ہماری عبادت کا اللہ کو کچھ فائدہ نہیں. ہاں, اگر پورے لوگ دنیا میں اگر برے بن جاتے ہیں, كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. اللہ نے کہا کہ اگر پوری دنیا والے اگر برے بن جائے تب بھی اللہ کے بادشاہت میں کچھ بھی کمی آنے والی نہیں ہے. یعنی کہ عبادت انسان اپنے لیے کرے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کریں. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان اور جن کو پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. یہاں سب سے پہلی جو بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے جن کا ذکر کیوں ہے, کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے جن کو پیدا کیا, اس کے بعد اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. انسان کسے بولتے ہیں کہ انسان وہ ہے کہ جس کے ہر دن جو ہے نا قبر کے قریب ہوتے جاتا ہے. انسان وہ ہے جس کا چند دن ہے بس, جو ہر دن قبر کے قریب ہوتے جاتا ہے. پھر اس کے بعد لیعبدون, قرآن میں کہیں بھی یعبدون کا لفظ آتا ہے, عبادت کا لفظ آتا ہے, تو اس کا معنی توحید پرست, یعنی کہ ہم کو اللہ نے توحید کے لیے پیدا کیا ہے, شرک کو نہ کرنے کے لیے ہم کو پیدا کیا. کیا اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا واجب ہے. کیسے؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسانوں جن کو پیدا کیا اس کی عبادت کے لیے. عبادت کے لیے علم ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ نماز پڑھتی, نماز ایک عبادت ہے. آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نبی کے بتائیے طریقے کے مطابق. ہاں, آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ سزم ایسا نماز پڑھے کر کے؟ جب آپ علم حاصل کریں گے نا. جیسا کہ ایک مثال دیتا ہوں, ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں, کہاں دیکھتے ہیں ہم؟ کوئی بتا سکتے ہیں تشہد میں کہاں دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ ہم تشہد میں کہاں دیکھتے ہیں؟ کہاں دیکھتے ہیں؟ انگلی کی طرف. احسن, انگلی کی طرف. بعض لوگ سجدے کی طرف دیکھتے ہیں, جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ انگلی کی طرف دیکھنا ہے. رما ببصرہ الیہ. یعنی کہ علم حاصل کرنا چاہیے.
یعنی کہ عبادت کے لیے ایک مسلمان علم حاصل کرے. اگر بغیر علم کے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بدعت ہے. جیسا کہ قبر پرست لوگ ہیں, مزاروں کو جاتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں, سب جو بدعتی لوگ ہیں, گمراہ لوگ ہیں. عبادت کسے بولتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العبودیہ میں, العبودیہ ان کی مشہور کتاب ہے, رسالہ ہے, اس میں انہوں نے ذکر کرتے ہیں کہ عبادت کسے بولتے ہیں. ہم بولتے ہیں کہ عبادت, نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے. کیا مطلب؟ یہاں اللہ نے فرمایا کہ لیعبدون, عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. سب سے پہلے عبادت کا ایک معنی جو ہے نا تذلل اور خشوع اور خضوع, عاجزی ہونا چاہیے انسان کے اندر. یعنی کہ اگر کوئی مسلمان گھمنڈ نماز پڑھتا ہے گھمنڈ سے آ کے اور بولتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لیا, تو گویا کہ اس نے عبادت نہیں کیا. عبادت کا مطلب التذلل والخشوع, عاجزی ہونا چاہیے اللہ کے سامنے. گویا کہ ہم اللہ کے سامنے فقیر ہیں, عاجز انسان ہیں. آپ کتنے بڑے مالدار کیوں نہ ہوں, آپ کتنے بڑے بادشاہ کیوں نہ ہوں, لیکن پھر اللہ کے سامنے ہر مسلمان عاجز ہے, فقیر ہے, ذلیل ہونا چاہیے اللہ کے سامنے. وہ عبادت کا اصل معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے سامنے ذلیل ہو. آپ نماز پڑھتا ہے, ایک مسلمان بولتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لیا, گویا کہ اللہ پر احسان جتاتا ہے. وہ عبادت نہیں. کوئی مسلمان لاکھوں روپے صدقہ کرتا ہے, بولتا ہے کہ میں نے صدقہ کر لیا, میں نے 50,000 روپے صدقہ کیا. کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو, کوئی ضرورت نہیں. یعنی کہ انسان کے بعد عاجزی ہو. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان صدقہ کرنے کے بعد بھول جائے انسان. یعنی کہ عبادت کا ایک جو معنی ہے عاجزی اور انکساری. عبادت کسے بولتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک تعریف انہوں نے کی ہے, اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. اس کو عبادت بولتی جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے, جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. عبادت کس کو بولتی ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے, جسے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. ہم کو کیسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے خوش ہو گیا؟ قرآن حدیث میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حکم دیا. اللہ نے نماز کا حکم دیا, گویا کہ اللہ تعالیٰ نماز کو پسند کرتے ہیں. جس چیز کا اللہ نے قرآن حدیث میں حکم دیتے ہیں, سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے پسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. ہر وہ عبادت جس کو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے, ہم اس پر عمل کرنا چاہیے, ہم اس پر عمل کریں گے. وہ ایک عبادت جو ہے نا زبان سے, جیسا کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. ایک عبادت جو ہے نا عمل سے, نماز ہے, یہ بھی ایک عبادت ہے. اور ایک عبادت الباطنہ, اندر سے ایک عبادت ہے, وہ ہے ڈرنا صرف اللہ سے. ہمارے دلوں میں ڈر صرف اللہ کا ہو, بھروسہ صرف اللہ پر ہو, رزق دینے والا صرف اللہ ہے, بس پورا کا پورا چیز اس میں ہونا چاہیے. من الاعمال الظاہرہ والباطنہ, ہمارے دل بھی جو ہے نا عبادت کرتا ہے. کیسے؟ ہمارے دل میں صرف ڈر اللہ کا ہو, محبت صرف اور صرف اللہ سے ہو, بھروسہ صرف اور صرف اللہ سے ہو, توکل صرف اور صرف اللہ سے ہو. یعنی کہ عبادت جو ہے نا ہر وہ چیز جس کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عبادت کو پسند کرتے ہیں. کیسے ہم معلوم کریں گے؟ قرآن حدیث میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی عبادت کا حکم دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو, گویا کہ اللہ تعالیٰ نماز سے محبت کرتے ہیں, ہم نماز پڑھیں گے. ہاں, اور اس کے بعد عبادت ایک ہوتا ہے کہ زبان سے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. ایک ہے کہ عمل سے, وہ ہے نماز. ایک اور عبادت ہے دل سے, وہ ہے اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ پر ہی جو ہے نا بھروسہ رکھنا ہے. یعنی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ما اريد منهم, ما نہیں. اللہ نے فرمایا کہ یعنی کہ آیت میں 57 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میں کسی بندے سے رزق نہیں چاہتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کو رزق دیں, اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے. نہ ہی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کھلائے, اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کو رزق نہیں دے سکتے, ہم اللہ کو کھلا نہیں سکتے. کھلانے والا کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق, اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے, رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ما اريد, اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں, ما نہیں, اريد میں نہیں چاہتا ہوں, منہم تمام لوگوں سے, من رزق کوئی بھی رزق, اللہ تعالیٰ کوئی بھی رزق نہیں چاہتے. رزق جو ہے نا اصل میں نکیرہ ہے, عربی قاعدے کے مفسرین کا قاعدہ ہے النکرہ, رزق نکیرہ ہے, ما نافیہ, النکرۃ فی سیاق النفی تفید العموم. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی ہم سے رزق نہیں چاہتے ہیں. رزق کا جو اصل جو معنی ہے یہاں رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے رزق نہیں چاہتے, بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دیتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ وما اريد, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں ان یطعمونی, ایک کہ تم اللہ تعالیٰ کو کھلائیں.
اللہ تعالیٰ ہم کو کھلاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں کھلاتے. اللہ نے کہا کہ نہ ہی میں بندوں سے رزق چاہتا ہوں، نہ ہی میں بندوں سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے. ہاں یہاں ایک سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں آپ میں سے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کھاتے ہیں یا نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نہیں کھاتے ہیں. ہاں لیکن کیا اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کھاتا ہے یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ احسنت احسنت. اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا نہیں ہے. ہم لوگ کھاتے ہیں لیکن اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے جو ہے نا، سورہ مائدہ آیت نمبر 75، اللہ نے کہا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد قلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہیں، نعوذ باللہ، مریم علیہ السلام بھی اللہ ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ کانا یاکلان الطعام، اگر یہ دونوں اللہ ہیں تو دونوں کھاتے ہی نا. جو کھاتا ہے وہ کیسا اللہ بن سکتا ہے؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کھاتے ہیں، مریم علیہ السلام بھی کھاتے ہیں. کانا یاکلان الطعام، اگر رب ہوتے تو نہیں کھاتے. جبکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. اللہ نے کہا کہ وہ بھی کھاتے ہیں، جو کھاتا ہے وہ رب کیسا بن سکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں. اس کا جواب آپ کو الصمد سے ملے گا. کوئی کسی کو معلوم ہے کہ الصمد کا کیا معنی ہے؟ اللہ الصمد کیا مطلب ہے اللہ الصمد کا؟ احسنت، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کو کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہیں کھاتے ہیں. اللہ کو کھانے کی ضرورت، کیونکہ معبود جو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ نہیں کھاتے. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں کھاتے ہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام معبود ہوتے، اللہ ہوتے، تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں کھاتے. جبکہ اللہ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں فرماتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے ہیں. گویا کہ جو کھاتا ہے وہ معبود نہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ هو الرزاق، وہ رزق دینے والا ہے. رزاق یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ رزق دینے والا، جو ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں. رزاق مطلب بہت زیادہ رزق دینے والا. رزاق اصل جو ترجمہ مبالغہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ذو القوہ، اور جو طاقت والا ہے. ذو کا مطلب والا، القوہ طاقت والا ہے. المتین، بہت زیادہ طاقت والا. متین کا مطلب بہت زیادہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ طاقت والا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کی طاقت کی مثال، اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِمْ، رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ کو تھکن نہیں ہوئی. اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو رتی برابر بھی تھکن نہیں ہوا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طاقت والا ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد اللہ نے آیت 59 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ کافر ہیں، جیسا کہ مکے والے جو کافر ہیں ان کو بھی گناہ ملے گا. اس سے پہلے جو کافر آ کر ہیں تمام کو بھی جو ہے نا گناہ ملے گا. تمام کافر کو گناہ ملے گا. جیسا کہ ایک مثال، وہ کیا بولتے ہیں، پانی میں جو کنواں میں جو ڈالتے ہیں نا، وہ بگیٹ ڈال کے پانی نکالتے ہیں، سمجھو کہ بگیٹ، ہاں بگیٹ جو ڈالتے ہیں کنواں میں بگیٹ ڈال کے پانی نکالتے ہیں. اب پانی نکال کے میں کیا کرتا ہوں؟ آپ کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں. اللہ نے کہا کہ یہ سمجھو کہ یہ پانی جو ہے نا، یہ کفر ہے، یہ گناہ ہے. ہاں یہ گناہ جو ہے نا، مکے والے جو کافر ہیں ان کو بھی گناہ ملے گا، ان کو بھی پانی دیا جائے گا. اسی طرح جو قوم نوح کے زمانے میں جو ڈول، احسن، جو ڈول ہے، جو بگیٹ ہے، جو کنواں سے ہم نکالتے ہیں، اس میں جو سمجھو کہ وہ گناہ ہے، کافروں کا گناہ ہے. یہ گناہ ان تمام کافر کو ملے گا جو ہمارے نبی کے زمانے میں ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے. تمام کو اس ڈول سے جو ہے نا پانی پینا پڑے گا. یعنی کہ تمام کو اس کا گناہ ملے گا. کفر کا گناہ تمام کو ملے گا. دیکھیں اگر آپ آیت سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. فَإِنَّ بِشَكْ لِلَّذِينَ جو ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا، ذَنُوبًا، جن لوگوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے گناہ کیا، مطلب جن لوگوں نے کفر کیا. اللہ نے کہا کہ مکے والے جن لوگوں نے کفر کیا، مثل ذنوب، مثل مطلب والے، اسی طرح ذنوب، ان کا گناہ بھی ایسا ہے، اصحابہم، ان کے دوستوں کی طرح. یعنی کہ جس طرح مکے والے جو کافر ہیں ان کو جو کفر کا گناہ ملے گا، اسی طرح گناہ کا ایک حصہ، کفر کا گناہ کا ایک حصہ قوم نوح میں جو کافر ہیں ان کو بھی ملے گا. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ جو بھی کافر ہیں تمام کو کفر کا گناہ ملے گا.
چاہے وہ ہمارے نبی کے زمانے میں تھے یا نہیں، یا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کافر تھے ان کو بھی کفر کا گناہ ملے گا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو کافر تھے ان کو بھی کفر کا گناہ ملے گا، یعنی کہ قیامت تک جو کافر آئیں گے تمام کو کفر کا گناہ ملے گا۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ لِلَّذِينَ، بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا مطلب کفر کیا، ذنوبًا ان کا گناہ ایسا ہے، مثل ذنوب اصحابہم ان کے ساتھیوں کے گناہ کی طرح، اصحابی کا مطلب ان کے ساتھیوں کے گناہ کی طرح، ان کے ساتھ اصحاب مطلب والے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اصحاب الفیل، فیل والے، ہاتھی والے، یا اللہ نے فرمایا کہ کفر والے جو بھی ہیں تمام کو کفر کا گناہ ملے گا۔ ذنوب کا اصل معنی جو ہے نا، جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈول، جس طرح پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، کنواں میں ڈالتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، اس میں جتنا پانی آتا ہے تمام لوگ شیئر کرتے ہیں، اس طرح کفر کا جو گناہ ہے تمام لوگ، بکیٹ میں پانی ہے سمجھیے کہ وہ کفر کا گناہ ہے، یہ تمام جن لوگوں نے بھی کفر کیا تمام کو جو ہے گناہ ملے گا، تمام کو اس کا گناہ ملے گا۔ ذنوب کا اصل معنی جو ہے نا ڈول کے معنی میں آتا ہے، بکیٹ کے معنی میں، گویا کہ اس صورت سے اس کا ملتا جلتا ہے۔ کیسا؟ اس صورت میں رزق کا اس کا تعلق ہے، اس صورت میں رزق کے بارے میں ذکر ہے، گویا کہ بگیٹ جو پانی آتا ہے تو گویا کہ پانی اگر میں نکالتا ہوں بگیٹ سے تو آپ کو بھی دیتا ہوں پانی، آپ تمام کو دیتا ہوں، گویا کہ رزق، گویا کہ اس صورت سے ملتا جلتا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ جس طرح کنواں سے پانی نکال کے تمام لوگ پیتے ہیں، پانی بھی رزق ہے، تو اللہ نے جو ہے نا ذنوب کا ڈول اصل معنی ہے، بگیٹ جو کنواں میں ڈالا جاتا ہے، گویا کہ سورت کے ٹاپک جو اس سے ملتا ہے وہ ہے رزق۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فلا استعجلون، تم جلدی نہ کرو، یعنی کہ اللہ کا عذاب تو تم کو آئے گا، تم اس کے بارے میں جلدی نہ کرو۔ پھر آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو کل قیامت کی جو ہے نا جہنم ہے، بربادی ہے، فویل، پس ویل بربادی ہے، للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، من یومہم، اس دن سے، کس دن سے؟ جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا، ہاں، تو وہ قیامت کا وہ دن ہے الذی یوعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی کہ قیامت کا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اگر تم قیامت کا انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو برباد کر دے گا کل قیامت کے دن۔ یعنی کہ آیت نمبر 30 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے بھی قیامت کا انکار کیا تمام لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ گویا کہ آیت نمبر 30 سورہ طور کا اینڈنگ جو ہے نا سورہ طور کی شروعات سے کنیکٹنگ ہے، جیسے آپ دیکھیں سورہ زاریات کے اینڈنگ جو ہے نا سورہ زاریات کی شروعات سے کنیکٹنگ ہے۔ کیسے؟ سورہ زاریات کی شروع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما توعدون لصادق، کیا ترجمہ ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں کیا ترجمہ ہے انما توعدون لصادق وان الدین لواقع؟ کیا وعدہ ہے؟ ہاں، اللہ نے کہا کہ انما توعدون لصادق، بے شک قیامت حق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو قیامت کا انکار کرے گا فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، اس کے لیے بربادی ہے۔ یعنی کہ شروع میں اللہ نے قیامت بالکل حق ہے اس کا وعدہ کیا، آخر میں اللہ نے کہا کہ جو قیامت کا انکار کرے گا فویل ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ جیسا کہ اسی طرح سورہ قاف میں اللہ نے کہا کہ سورہ قاف کی آخر آیت دیکھیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف کے آخر میں اللہ نے قرآن سے تم نصیحت حاصل کرو، جبکہ سورہ قاف کے شروع میں بھی اللہ نے قرآن کا ذکر کیا کہ والقرآن المجید۔ سورہ قاف کی اینڈنگ اور شروعات دونوں ایک ہی ہے، شروع میں بھی قرآن کا ذکر ہے، آخر میں بھی قرآن کا ذکر ہے۔ اس طرح سورہ زاریات میں شروع میں اللہ نے قیامت کا وعدہ کیا، انما توعدون لصادق، بے شک قیامت حق ہے، سچا ہے قیامت، لیکن جو قیامت کا انکار کرے گا فویل للذین کفروا، وہ انسان برباد ہوگا۔ الحمدللہ یہاں ہماری تفسیر ہوئی، یعنی کہ اس کا خلاصہ جو ہے نا اتنا ہے کہ آیت 52 اور 54 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اس سے پہلے جو بھی انبیاء کرتے ان لوگوں کو بھی جو ہے نا جادو، پاگل اس طرح کہا گیا، اے محمد آپ کو بھی اسی طرح کہتے ہیں یہ لوگ، تم بھی صبر کرو، یہ ہمارے نبی کو تسلی تھا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو لوگ اس طرح آپ کو ستاتے ہیں آپ ان کی طرف توجہ نہ دو، آپ ان کو جو ہے نا چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے محمد تم نصیحت کرو، نصیحت اگر آپ نصیحت مانتے ہیں تو گویا کہ آپ مومن ہیں، اگر آپ نصیحت نہیں مانتے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے انسانوں جنوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ پھر اللہ نے کہا کہ مجھے کسی کی رزق کی ضرورت نہیں، اللہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی رزق مت دو، نہ ہی میں بندوں سے رزق چاہتا ہوں، نہ ہی بندے سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دینے والا ہے، رزاق ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ جو لوگ بھی کافر ہیں تمام کو کفر کا گناہ ملے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا تمام لوگ جہنم میں داخل ہونے والے، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے۔